وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ قیامت آیت نمبر 1 تا 4 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم صرف نام کے مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. کلا بل لا یخافون الآخرہ. ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں. کلا انہ تذکرہ. کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ. پس جو چاہے اسے یاد رکھے. وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفرة. اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ چاہے گا. وہی تقوی و پرہیزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے. سامعین کرام، سورہ قیامہ یہ سورت بھی مکی ہے سامعین کرام، اور اس کے نزول بھی اوائل نبوت کے پہلے سالوں میں اس کا تمام تقریباً سورہ مزمل، مدثر اور یہ سورہ قیامہ، اس کے بعد آنے والی اکثر صورتوں کا موضوع جو ہے وہ یوم قیامت ہے، یعنی قیامت ضرور آئے گی. اور تھوڑا سا قیامت پہ بھی بات کر لیتے ہیں، لیکن میں شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے سورہ قیامت کا کہ لا اقسم بیوم القیامہ. نہیں، لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکوں گا یا کر سکیں گے؟ جمع کا صیغہ ہے. ایحسب الانسان، کیا انسان کا خیال یہ ہے ان لن نجمع عظامہ کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں. قادرین، ہم اس بات پر قادر ہیں. اعلی ان نسوی بنانا، کہ اس کے انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دیں. سامعین کرام، آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان مضامین کو، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اس بات کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں ہیں. اگر آپ غور کریں تو ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں یہ بات ذہن میں آئے کہ یہ لا، پہلے تو لا ہے نا کہ لا نہیں،
کس بات کی نفی ہے؟ ایک بات. پھر یوم قیامت اور نفس لوامہ کو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے. اور قسم ہمیشہ ہوتی ہے ایک بات کی دلیل کے لیے. یعنی قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ یوم قیامت اور نفس لوامہ اس بات پر شاہد ہیں کہ قیامت ضرور قائم ہوگی. ایسا تو لفظی ترجمے میں نہیں ہے، لیکن جو آیت نمبر 3 اور 4 اور 5 ہیں، اس میں اس صورت کے مدعا کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں نہیں قادرین علی ان نسوی بنانا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. تو موضوع جو ہے اس صورت کا سامعین کرام یوم قیامت ہے. اور یوم قیامت سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ لا مطلب یہ لا کا مطلب نہیں کیا. اب یہ آپ اس جس صورت یعنی جن حالات میں صورت کا نزول ہو رہا تھا اس کے تناظر میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ لا کا اس وقت کیا مطلب ہے. یعنی لا یہ ہوتا ہے نا کہ پہلے ایک مضمون گزر چکا ہوتا ہے تو پھر اس کی نفی ہوتی ہے، لیکن اس وقت تو آغاز ہو رہا ہے صورت کا، تو ہم وہ شان نزول کے حالات کو دیکھیں گے کہ کیا یعنی اس وقت کس بات کا انکار ہو رہا تھا یا کون سا موضوع زیر بحث تھا. اور یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یوم قیامت کو وہ لوگ جھٹلا رہے تھے جس طرح کہ ہم جھٹلا رہے ہیں. بہرحال یوم قیامت دیکھیں یہ قرآن جو ہے اس کے جو بنیادی مباحث ہیں وہ 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت. اور اس کا مجموعہ جو بنتا ہے وہ آخرت بنتا ہے. یعنی آخرت کا اگر آپ اقرار کر دیں تو پھر آپ کو توحید کی ضرورت ہے اور پھر آپ کو رسالت کی ضرورت ہے. لیکن اگر آپ آخرت سے ہی انکار کر دیں قولاً یا عملاً تو پھر آپ کو نہ توحید کی ضرورت ہے اور نہ رسالت کی ضرورت ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اور میں ضرور بتاؤں گا، اس بتانے میں میری کوئی یعنی ایسا وہ نہیں ہے کہ میں اس معاشرے کو یا ان لوگوں کو مورد الزام ٹھہراؤں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اصل میں تو ہوتا یہ ہے کہ انسان بیمار ہے اور اس وقت کا مسلمان جو ہے وہ بے اعتدالی کا شکار ہے. یعنی یہ راہ اعتدال پہ نہیں ہے. اور اس نے یعنی آج کے مسلمان نے صرف دنیا کو اپنی منزل سمجھ لیا ہے. دنیا ہی کی طرف اس کی نگاہیں ہیں. دنیا کی کامیابی ہی اس کی نظر میں اصل کامیابی ہے. اور اس کا نقصان اصل میں جو نقصان ہے وہ اصل نقصان دنیا کا نقصان ہے، یعنی انسان کی نظر میں. لیکن یہ بات ساری جو ہے یعنی ہم جن خیالات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، یہ حقیقت میں قیامت کا انکار ہے. یعنی ہماری زندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارا یقین اس بات پہ ہے کہ روز قیامت نہیں ہوگی. اور دیکھیں یہ بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے. یعنی جو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں اس بات کو سمجھنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے اور بہت آسان ہے. آپ دیکھ لیں، خود اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے نظریات کو دیکھ لیں، اپنے یقین کو دیکھ لیں. ہمارا سارا یقین ہے دنیا پر، دنیا کی زندگی. آپ کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ شروع سے لے کر آخر تک یا بیٹا یا بیٹی اولاد، آپ خود بھی یوم قیامت پر یقین نہیں رکھتے اور اس کے لیے تیاری نہیں کرتے. آپ اپنے بیٹوں کو بھی یعنی اپنی اولاد کا بھی ظاہر یعنی اولاد کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، اس کے باطن کو نہیں دیکھتے. حالانکہ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے سامنے کرام، یہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پیدا کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اور اپنے لیے. یہ بات ذرا نوٹ کر لینا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. ہاں، اللہ تعالیٰ ہی تمہاری صورت گری کرتا ہے ماں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو صورت گری بھی اس نے ہماری کی ہے
مصور، المصور اس کی صفت ہے۔ اور دیکھیں یعنی تمام یہ عرب و مسلمان جو ہیں 6-7 ارب کی جو تعداد بنتی ہے، اس میں یہی ہے کہ ہمارا یعنی کسی انسان کی شکل دوسرے سے نہیں، کسی کا تھمبنیل دوسرے سے نہیں ملتا، کسی کی آنکھ دوسرے سے نہیں ملتی، کسی کا ڈی این اے کسی دوسرے سے نہیں ملتا۔ یہ بڑی باتیں ہیں سامنے کا ہم سمجھنے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی خالق ہے، کوئی صورت گر ہے، کوئی مصور ہے، اور وہ مصور انتہائی درجے کا ہے جس کے متعلق ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نو اب یہ تھمبنیل کو آپ دیکھ لیں نا، تھمبنیل جو ہے کسی انسان کا تھمبنیل دوسرے سے نہیں ملتا، یہی آپ کا آج کل شناخت کا ذریعہ ہے تھمبنیل جو ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو پیدا کیا ہے، خود ہماری صورتیں بھی بنائی ہیں اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا کے لیے ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا۔ اب قیامت میں کیا چیز ہے؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس دن کیا ہوگا، روز قیامت کو کیا ہوگا؟ ایک جو ہے جنت میں ہوگا ایک گروہ لوگوں کا، اور ایک جو ہے دوزخ میں ہوگا۔ دوزخ میں کون لوگ ہوں گے؟ جو روز قیامت کو نہیں مانتے، یقین نہیں رکھتے، قولاً یا عملاً، وہ ایک الگ بات ہے۔ دیکھیں قولاً اور عملاً نہ ماننے والے بات ایک ہی ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹی سی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ایک بھوکا ہے، بھوکا انسان ہے اور اس کو کھانے کی ضرورت ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، اور تو کوئی اس کے پاس ایک ٹرے لے آتا ہے کھانے کی اور اس سے کہتا ہے کہ لو کھاؤ۔ وہ دو لوگ ہیں، ایک یعنی دو بھوکے ہیں، ان کے پاس 2 ٹرے لائی جاتی ہیں اور ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ کھائیے کھانا، تو ایک کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں کھاؤں گا لیکن کھانا نہیں کھاتا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انجام کے لحاظ سے یہ دونوں ایک سے ہوں گے کہ دونوں بھوکے رہیں گے؟ جو زبان سے کہتا ہے میں نہیں کھاؤں گا اور جو زبان سے کہتا ہے کہ میں کھاؤں گا اور پھر نہیں کھاتا، دونوں بھوکے رہیں گے۔ تو دیکھیں اللہ کی دعوت انسان کو ضرورت ہے کہ یہ جنت کے لیے تیاری کرے، وہ روحانی غذا کھائے، استعمال کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ترقی کے لیے بھیجی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دین اسلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسوہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اب 2 گروہ ہیں، مثال کے طور پہ 3 گروہ ہیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میری ضرورت ہے، میرا اس پر یقین ہے، اور وہ اس راستے پر چل پڑتا ہے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ تھوڑی توجہ سامنے نکلا۔ اب 2 گروہ ہیں اور 3 گروہوں کو میں نے تقسیم کر دیا نا۔ ایک ماننے والا ہے اپنے قول اور عمل سے، ایک انکار کرنے والا ہے اپنے قول اور عمل سے، ایک ماننے والا ہے صرف زبان سے لیکن وہ عملاً اس راستے پر چلنے سے انکاری ہے۔ عملاً انکار نہیں کرتا، کہتا ہے میں مانتا ہوں، یوم آخرت کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ اس راستے پر نہ اللہ کو منزل بناتا ہے، نہ اللہ کے راستے پر چلنے کا عہد کرتا ہے، نہ اس پر چلتا ہے۔ چلے عہد تو کر لیتا ہے، مان بھی لیتا ہے، عہد بھی کر دیتا ہے۔ یہ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں نا، یہ دراصل عہد ہے، عہد الہی ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کہ جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں صرف ایک گروہ جائے گا
جو ایمان لے آیا، عمل صالح کیا، اس کے مطابق ایمان کے مطابق زندگی گزاری، اور تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ سورہ عصر میں بالکل واضح مضمون ہے، یہ میں اپنے آپ سے تھوڑی لگاؤں۔ وتواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، یہ لوگ جو ہیں یہ بچ جائیں گے نقصان سے۔ باقی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارے لوگ نقصان میں۔ ہمارا جو، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ ہمارا جو ایمان ہے یہ زبانی ہے، اس ایمان کے مفہوم سے بھی ہم آگاہ نہیں ہیں۔ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں نا، جس کی بنا انسان کفر سے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے مفہوم سے آج کا مسلمان واقف نہیں ہے۔ یہ بات میں آپ کو چیلنج کے طور پہ کہتا ہوں۔ بہرحال وہ اب یہ ہے نا کہ بات کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ یعنی جس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ان لوگوں کی اکثریت جو ہے، یعنی آج کا مسلمان اکثریت کے طور پہ روز قیامت کو نہیں مانتا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اور میں یہ بھی آپ کو بات کہوں کہ سورہ قیامہ اگرچہ اس کا نزول مکے میں تھا اور مکے کے ابتدائی دور میں تھا، اس کے اولین مخاطب جو تھے مشرکین مکہ تھے، لیکن کیا کیا جائے کہ وہی کفر اور شرک کے جو اندھیرے ہیں وہ آج بھی ہیں، اور لوگ آج بھی انہی جہالت اور تاریکیوں میں پھنسے ہوئے ہیں جس طرح کے مشرکین مکہ تھے۔ میں آپ کو ہرگز، یہ بڑے سخت الفاظ ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، لیکن کیا کیجیے کہ ہم نے عملی طور پہ یوم قیامت کو جھٹلا دیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا میں لوگوں کا ایسا ایک جماعت ہے جو یوم آخرت کو مانتی ہے اور اس کے لیے بھرپور تیاری کر رہی ہے؟ ایسی ایک جماعت نہیں ہے، ایسا ایک ملک نہیں ہے، ایسی ایک جماعت نہیں ہے۔ ہوں گے مسلمان، ہوں گے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اللہ تعالیٰ نے شکوے کے طور پہ فرمایا ہے قرآن میں کہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ تو بہرحال یہ جو میں نے آپ کو کہا نا، ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا کہ ہم لوگ عملاً انکاری ہیں، قولاً نہیں ہیں، عملاً انکاری ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ، یوم آخرت پر، حالانکہ یہ مومن نہیں ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ دعوے ایمان جو کر رہے ہیں، یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ نہیں دے رہے لیکن اپنے آپ کو۔ بہرحال یہ صورتحال آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ انسان اپنی بیمار ہو اور اس کو اپنی بیماری کا پتہ نہ ہو اور وہ یہ جانے کہ میں تو تندرست ہوں، کیا وہ اپنی بیماری کا علاج کرے گا یا اس کے لیے فکر مند ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ ایک انسان جو حقیقت میں بیمار ہے لیکن اس کو اگر اپنی بیماری کا احساس نہ ہو تو پھر تو وہ اپنی علاج کی فکر ہی نہیں کرے، کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے سورہ قیامت کا، یہ بھی قیامت کے نہ ماننے والوں کے لیے قولاً یا عملاً، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ لا اقسم، اب یہ لا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب شان نزول کے حساب سے آپ سمجھیں کہ وہ گروہ جو تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور دوبارہ زندہ ہونے کا ان کو خبر دی
کہ تم ضرور ایک دن ایسا ہوگا دوبارہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا. تو ان کو یہ بات یقین میں نہیں آتی تھی اور وہ اس کا ہنسی مذاق اڑاتے تھے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بہت جگہ ہے یہ قرآن میں. وہ کہتے تھے کہ بھئی کب ہوگا وہ وعدہ، لے آؤ وہ وعدہ. اور اتنے بے یقینی تھے کہ یہاں تک قرآن میں یہاں تک انہوں نے کہا وَقَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اے اللہ تعالیٰ اگر یہ پیغام آپ کی طرف سے ہو اور سچ ہو تو ہم پر پتھروں کی بارش فرما دے یا عذاب علیم ہم پر لے آئے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا یہ یقین تھا، لیکن اس حد تک بے یقینی تھی اور اپنے جو باطل گمان تھا اس پر ان کا یعنی ڈٹے ہوئے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. لیکن بہرحال ان کی بات کو چھوڑیں، میں صرف یہ لا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کس تناظر میں ہے. لا مطلب اس دن عام انکار تھا، لوگ ہنسی مذاق اڑائے کرتے تھے. متى هذا الوعد ان کنتم صادقین. تو اس طریقے سے وہ مذاق اڑاتے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید کی ہے، ان کے خیالات کی تردید کی ہے. یعنی جو جھٹلانے والے ہیں اور جو قولاً یا عملاً جھٹلانے والے ہیں، ان کے جو ذہنی اپج ہے اس کی تردید کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ نہیں، یعنی تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم یہ سوچتے ہو کہ ہم اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. یعنی یہ لا جو ہے اگر آپ آیت نمبر 3 سے منسلک کر دیں تو پھر آپ کو مضمون سمجھ آ جائے گا. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. کہ انسان کیا یہ خیال کرتا ہے کہ میں اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کروں گا؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، میں اس پر قادر ہوں کہ اس کی پور کو بنا دو درست انداز میں. تو بہرحال یہ لا جو ہے اگر آیت نمبر 3 کے ساتھ آپ ملا کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لا کیا چیز ہے. لا 2 جگہ استعمال ہوا ہے، آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 میں. یعنی لا اقسم ولا اقسم، نہیں. تو نہیں کا جو لفظ ہے وہ انسان کے اس خیال کی تردید ہے. یعنی اگر میں آج کے مضمون کے حساب سے کروں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اے لوگو بات یہ نہیں ہے جو تم لوگ سوچ رہے ہو، تم نے تو دنیا ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لیا ہے اور تم دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہو. ایسا نہیں ہے، لا ایسا نہیں ہے. تو یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے جو خیالات ہیں آج کل، میں آپ کو اب یہاں واپس لانا چاہتا ہوں نا 1400 یعنی 50 برس تقریباً، بلکہ 53 برس ہو رہے ہیں، 1453 برس، کیونکہ 1440 آج کل ہجری ہے اور 13 سال آپ مکے کے لگا لیں تو یہ 1453 سال پہلے کی ہے، لیکن یہ آج کے لیے ہے 2019 کے لیے، اور اب جون کا مہینہ ہے. یہ جون 2019 آج جس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں آج کے مسلمان کے لیے ہے یہ آیت. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. لیکن قرآن سے آپ فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے، اور بات یہ ہے کہ ہم اٹھا بھی نہیں رہے، اس لیے کہ ہم جو قرآن کی دعوت ہے اس کو ہم نے قبول نہیں کیا ہوا ہے. قرآن کی دعوت کو نہ ہم نے قبول کیا ہے اور نہ کرنے کے لیے تیار ہے. یہ ایک بات ذرا نوٹ کر لیں. تو بہرحال جب ایسی صورتحال ہے تو پھر یعنی
اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان مسلمان جو ہے برائے نام ہو چکا ہے اور یہ مغلوب ہو گیا ہے۔ اسلام کی روح ہم میں نہیں ہے، اس کا ظاہری جسم بھی نظر نہیں آ رہا، یعنی اسلامی معاشرے کا ظاہر بھی نہیں نظر آ رہا۔ اول تو نیت ہوتی ہے، ارادہ ہوتا ہے، ہماری تو نیت اور ارادہ کافروں کا سا بن گیا ہے، وہ بھی دنیا کا یعنی دنیا کے لیے جی رہے ہیں، ہم بھی دنیا کے لیے جینا چاہتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، لیکن اس پر غور کرنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ ترجمہ سنا دیں۔ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کہ انسان کا کیا خیال ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، ہم تو اس کی انگلیوں کے پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی ہرگز اکٹھا نہ کریں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔